قاری صاحب کے پاس آ کے ہر ایک ٹائٹ ہو جاتا ہے لیکن مائک ٹائٹ نہیں ہو رہا. میرا ٹائم کتنا ہے؟ ٹائم کتنا ہے؟ سبحان اللہ. ٹاپک کوئی خاص ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ المنعم المحسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ العظام واتباعہ واحبابہ ورفقائہ البررۃ الکرام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. محترم صدر مجلس محترم جناب مولانا افضل سردار صاحب حفظہ اللہ، ہمارے مہمان خصوصی اور میرے بھائی محترم جمیل احمد خان صاحب حفظہ اللہ، دیگر علماء زعماء خطباء اور میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ہم 25 دسمبر کو سن 2021 میں سیرت النبی کے عنوان سے آپ کے علاقے میں جمع ہیں، گویا آپ کے مہمان ہیں. آپ کا رات گئے تک بیٹھنا، تشریف لانا، توجہ دینا اور علماء کا آپ سے بیانات فرمانا، آپ کا سننا، اللہ اپنی جناب میں قبول و مقبول فرمائے. جلسے کا شباب تو میری جماعت کے نوجوان خطیب لوٹ گئے، اب جلسے کا بھی بڑھاپا ہے، رات کا بھی بڑھاپا ہے، خطیب بھی بوڑھا ہے. دیکھتے ہیں کب تک معاملہ سنبھل پاتا ہے. کوشش کروں گا کہ آپ کے اور چاولوں کے درمیان زیادہ عرصہ حائل نہ ہو. دنیا میں
اللہ رب العالمین نے اپنی اس مخلوق کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا ایک طویل سلسلہ چلایا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا اور آپ بھی تشریف لائے اور امت کی رہنمائی فرمائی۔ فرق یہ ہے کہ دیگر انبیاء اپنی اپنی قوموں میں آئے اور درس دیتے رہے، بعض کے علاقے الگ تھے، بعض کی قومیں الگ تھیں، لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ نے فقال یا قوم کہہ کر خطاب نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم زندگی کا ہر ضابطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے اسی کو قبول کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ وہ چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، شادی بیاہ ہو، خوشی غمی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی پابندی لگائی کہ جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے تم اس کی پیروی کرو اور دیگر چیزوں سے پرہیز کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے دنیا والو، میں نے تمہارے لیے اپنے حبیب کی زندگی میں بہترین نمونہ رکھ دیا ہے۔ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ، بہترین سیمپل محمد عربی کی ذات اقدس ہے۔ آپ انہیں دیکھو، آپ کی خوشیاں کیسی ہیں، آپ کے غم کیسے ہیں، آپ کی نمازیں کیسی ہیں، آپ کے روزے، حج اور زکوٰۃ آپ کی کیسی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ہر مسئلے میں ارشاد فرمایا۔ نماز کی بات آئی تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کتنے بڑے ظلم کی بات، اگر کوئی شخص امام شافعی کی وجہ سے رفع الیدین کرے تو کہتے ہیں چاروں برحق ہیں، امام مالک کی وجہ سے کرے تو کہتے ہیں چاروں برحق ہیں، امام احمد بن حنبل کی وجہ سے کرے تو کہتے ہیں چاروں برحق ہیں، لیکن اگر کوئی رفع الیدین محمد الرسول اللہ کی وجہ سے کرے تو کہتے ہیں یہ غلط ہے، منسوخ ہے۔ عقل کو حاضر کر کے اپنے ضمیر کو ٹٹول کر میرے سوال کا جواب تو دیجئے، اگر اللہ رب العالمین نے رفع الیدین کو منسوخ کر دیا تو امام شافعی کے لیے بھی جواز نہیں نکلتا، امام احمد بن حنبل کے لیے بھی جواز نہیں نکلتا۔ پھر اگر کوئی احمد بن حنبل کا ریفرنس دے کر رفع الیدین کرے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر کوئی آمنہ کے لال کا ریفرنس دے کر کرے تو کہتے ہیں غلط ہے، یہ منسوخ ہو گئی۔ سوچنے کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن الحمدللہ اگر کوئی خلوت میں بیٹھ کر اس چیز کو تھوڑا سا سوچے گا تو اللہ رب العالمین یقیناً اس کے آگے وہ دروازے کھولے گا۔ اور آپ نے جب یہ فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، تو آپ کا یہ حکم
عورتوں کو بھی ہے اور مردوں کو بھی، چونکہ آپ عورتوں کے بھی نبی ہیں، مردوں کے بھی نبی ہیں۔ ان کی عورتیں تو سینے پر ہاتھ باندھے، مرد پیٹ تھام کے کھڑے ہوئے ہیں، چونکہ وہ بیچارے کماتے ہیں نا، پیٹ کا سارا دھندا مردوں سے لگا ہوا ہے۔ حالانکہ عورت کا پیغمبر بھی وہی ایک نبی ہے اور مرد کا پیغمبر بھی وہی ایک نبی ہے۔ اور جب اللہ کے حبیب نے حکم کیا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، تو دونوں پر طریقہ لازم ہے۔ اب ان کے یا مرد غلط ہیں یا عورتیں غلط ہیں، ہمارے الحمدللہ دونوں ہی ٹھیک ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ریفرنس ہے۔ اور پھر سینے پر ہاتھ باندھنا اس اعتبار سے بھی اپنے اندر بہت ساری حکمتیں رکھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، زور سے مسلک حق اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ میں سمجھا کہ عمران خان آ گئے ہیں شاید۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کون آ رہا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہماری جماعت کے نوجوانوں میں یہ جوش اور جذبہ برقرار رکھے اور اللہ اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمتیں ہیں نا، آپ نے جب سینے پر ہاتھ باندھا تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو پیٹ تھام کر یاد نہیں کرو، دل تھام کر یاد کرو۔ اور دل مردوں کا بھی، عورتوں کا بھی، حنفیوں کا بھی، شافیوں کا بھی، مالکیوں کا بھی، امیر کا بھی، غریب کا بھی دل کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں۔ میرے بھائی، میرا تو دل سینے میں ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کا دل بھی سینے میں ہوگا۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کی بھی یاد ہوتی ہے، باپ کی یاد، ماں کی یاد، بہن کی یاد، بیٹے کی یاد، وہ پیٹ میں ہوتی ہے یا دل میں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین کو یاد کرے بندہ تو دل تھام کر یاد کرے۔ پھر صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے اللہ کے حبیب کو دیکھا، وائل ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حبیب کو دیکھا، آپ نے وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا اور پھر دونوں کو آپ نے اپنی چھاتی پر رکھا۔ پھر یہ جو رفع الیدین کی حکمت ہے، اللہ کے حبیب نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں اپنی ہر ادا میں۔ اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ میاں پہلے رفع الیدین ہوتی تھی، بعد میں آپ نے منع کر دیا۔ پہلا اعتراض تو ہمارا یہ ہے کہ وہ جو بعد میں منع کیا، وہ منع والا حکم کدھر ہے؟ حدیث میں اسے ہونا چاہیے نا کہ اب آپ رفع الیدین نہ کرنا، آج کے بعد نہ کرنا، یہ حکم منع والا کدھر ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ میاں شروع میں منافق آتے تھے، بغلوں میں بت چھپاتے تھے، اور پھر اللہ کے رسول نے رفع الیدین شروع کی تھی تاکہ وہ بت ان کے گر جائیں۔ مجھے بتائیے، بت اگر کسی نے چھپایا بھی ہے، اول تو رفع الیدین سے گرتا نہیں ہے، اور اگر گر بھی جائے، دیکھیے ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، بغلیں اٹھانے کا ذکر نہیں ہے۔ رفع الیدین بغل اٹھا کے نہیں کی جاتی، ہاتھ اٹھا کے کیے جاتے ہیں۔ اب کوئی بھی چیز آپ بغل میں چھپا لیں، آپ 1000 رفع الیدین کروائیں، وہ نہیں گرے گی۔ پھر اگر رفع الیدین سے بت گرتا بھی تھا تو جب تکبیر تحریمہ میں پہلی رفع الیدین میں آپ نے رفع الیدین کی تو بت کو گر جانا چاہیے یا نہیں گرنا چاہیے؟ گر جانا چاہیے۔ تو جو بت گرانے والی رفع الیدین ہے وہ تو آپ بھی کرتے ہیں، وہ تو اب تک باقی ہے۔ جو رفع الیدین اہل حدیث کرتے ہیں، جو ہماری امتیازی رفع الیدین ہے، وہ تو بت گرنے کے بعد ہے۔
رکوع پہ جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، وہ بت گرنے کے بعد ہے، لہٰذا یہ چٹکلا اس پر فٹ آ ہی نہیں سکتا۔ پھر عید میں یار لوگ 6 دفعہ کرتے ہیں، اب کوئی پوچھے اب بت کوئی تمہارا ایلفی سے چپکا ہوا ہے جو 6 دفعہ کرتے ہو؟ وتروں کی تیسری رکعت میں کوئی بت تمہاری بغل میں گھسیڑ دیتا ہے جو تم وتروں کی تیسری رکعت میں جا کے قنوت سے پہلے رفع الیدین کرتے ہو۔ منسوخ ہے تو ساری منسوخ ہے، اور اگر جواز ہے تو سب کے لیے۔ یہ تو نہیں ہے بھی اللہ کے رسول نے کہا جو رفع الیدین اہل حدیث کرتے ہیں وہ نہ کیا کرو، جو باقی لوگ کرتے ہیں وہ کرتے رہے، ایسا تو کوئی حکم موجود نہیں۔ اسی طرح آمین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے، ازواج مطہرات کہتی ہیں ہم بالکل عورتوں کی صف سب سے آخر میں ہوتی، اللہ کے رسول نماز پڑھاتے اور آپ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے اور اللہ کے رسول آمین کہتے، خواتین کہتی ہیں کہ ہم آخری صف میں بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اللہ کے رسول کی آمین کو سنا کرتی تھی، آخری صف۔ حضرت عطا بن ابی رباح بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں حرم میں داخل ہوا بیت اللہ میں نے وہاں دیکھا 200 صحابہ کرام وہاں موجود ہیں۔ ادرکت 200 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 200 صحابہ کو پایا جو بیت اللہ کے اندر موجود تھے۔ جب نماز کھڑی ہوئی وہ سارے صحابہ وہ بھی کھڑے ہوئے۔ جب امام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، حضرت عطا بن ابی رباح کے الفاظ ہیں 200 کے 200 صحابہ نے رفعوا اصواتہم، انہوں نے اپنی آوازوں کو بلند کر کے آمین کہا۔ بخاری شریف میں ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، امامت کرائی، جماعت کرائی۔ اما ابن زبیر ومن وراہ وان للمسجد للجۃ، حضرت عبداللہ بن زبیر نے نماز پڑھائی، امامت کرائی۔ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، صحابہ نے پیچھے آمین کہی اور اتنی اونچی آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی۔ میں نے جب ٹی وی پر یہ حدیث پیش کی تو محترم حنیف قریشی صاحب فرمانے لگے جی وہ کچی مسجد کیسے گونجے گی بھلا؟ کچی مسجد تھی، چھڑیوں کی چھت تھی، وہ کیسے گونجے گی؟ میں نے کہا یہ تو گنجانے والوں سے پوچھے نا کہ انہوں نے کیسے گنجائی کچی مسجد۔ یہاں تو تمہاری پکی مسجد سے آواز نہیں آتی، وہ کچی مسجد بھی گونج رہی ہے، اس کو گنجانے کے لیے آواز کا پریشر چاہیے جو صحابہ کرام میں موجود تھا، اور وہ اسی طرح اس چیز کو ادا کرتے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طریقہ سلیقہ بتایا، اور اللہ کے رسول کے طریقے کو وہ ہمیشہ فالو کرتے رہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہر معاملے میں۔ اور آپ نے اسی طرح حج کے مسئلے کے بارے میں آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اے مسلمانوں ہو سکتا ہے اگلے سال تمہاری میری ملاقات ہو یا نہ ہو، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو۔ ہر بات کے لیے اللہ رب العالمین نے پوری امت کو پابند کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سیکھی جائے، پوچھی جائے، معلوم کی جائے، اور آپ کو دیکھ کے اپنے معاملات اسی طرح ادا کیے جائیں۔ اور اب آپ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، حدیث کے ذخیرے میں بیت اللہ کی فضیلت موجود ہے کہ جو شخص بیت اللہ کے اندر ایک نماز ادا کرتا ہے تو 1,00,000 نماز کا ثواب اسے ملتا ہے، 1,00,000 نماز کا ثواب۔ لیکن حدیث کے ذخیرے میں مینا میں نماز پڑھنے کی کوئی فضیلت درج نہیں ہے کہ اگر مینا میں نماز پڑھو گے تو تمہیں اتنے ثواب ہے، لیکن حدیث نے اسے واضح نہیں کیا کہ مینا میں کتنا ثواب ہے۔ لیکن 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ حاجی سے کہتا ہے بیت اللہ چھوڑ دے۔ اب ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، اب حج بھی ہمارا اتنا مہنگا ہو گیا ہے اور اتنا خرچہ کر کے آئے ہیں، یہاں بیت اللہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز پڑھنے پر مینا میں پتہ نہیں کتنا ملتا ہے، تو ہمیں بیت اللہ سے نکال کر مینا میں کیوں لے جا رہا ہے؟ لیکن اللہ نے نکال دیا۔
بیت اللہ سے نکال دیا، مینا میں گئے، وہاں اللہ رب العالمین نے نمازیں اپنے اپنے وقت پہ پڑھوائیں لیکن قصر کروائیں۔ پھر اگلے دن فجر کی نماز کے بعد یعنی 9 ذی الحجہ کو اللہ حاجی سے کہتا ہے مینا بھی چھوڑ دے، عرفات چلا جا۔ عرفات جاتا ہے، اب وہاں بھی کوئی حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ عرفات میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، لیکن ظہر کا وقت آ گیا، ظہر کا وقت آ گیا، آپ نے ظہر پڑھی اور ظہر کے فوراً بعد آپ نے ظہر ہی کے وقت میں عصر بھی پڑھ لی، ظہر کے وقت میں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اپنے اپنے وقت میں فرض ہے، لیکن اللہ کے رسول نے وقت سے پہلے پڑھا، عصر کو جمع کیا۔ اسے جمع تقدیم کہتے ہیں یا جمع مقدم کہتے ہیں، یعنی اگلے وقت سے پہلے، اس کے وقت کے آنے سے پہلے اس نماز کو ادا کر لو۔ پھر حالانکہ آپ نے وہاں سے کوئی سفر بھی نہیں کرنا تھا، وہیں رہنا تھا، عصر کو بھی وہیں رہنا تھا، لیکن نماز کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیا۔ اس کے بعد مغرب آ گئی، مغرب آپ کو عرفات میں آ گئی، آپ نے نماز پڑھے بغیر صحابہ کرام سے کہا اپنے رخت سفر باندھو، سواریوں پہ سامان لا دو اور یہاں سے نکلو۔ حضرت بلال آئے، اللہ کے رسول نماز نماز، الصلاۃ الصلاۃ، آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، ارے نماز تیرے آگے ہے، سامنے ہے، یعنی آگے چل کے پڑھیں گے، اٹھو سواریاں نکالو یہاں سے۔ مغرب ہو گئی عرفات میں، آپ نے مغرب پڑھے بغیر سفر شروع کر دیا۔ جب مزدلفہ میں گئے مغرب کا وقت نکل چکا تھا، عشاء کا وقت تھا، اب آپ نے پہلے مغرب پڑھی عشاء کے وقت میں اور پھر عشاء پڑھی اپنے وقت میں، گویا پہلی جو ظہر اور عصر کی مثال دی وہ جمع تقدیم کی دی، اور یہ جو مزدلفہ میں مثال دی یہ جمع تاخیر کی دی۔ آپ نے مغرب کو پڑھا عشاء کے وقت میں۔ اب اللہ قرآن میں تو یہ کہے کہ نماز اپنے اپنے وقت پہ فرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی اہمیت کو گویا اس مسئلے میں ختم کر دیا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ لوگوں سنو، دین نہ تو بیت اللہ کے سائے میں رکھا ہے، نہ مینا میں رکھا ہے، نہ عرفات میں رکھا ہے، نہ دین کسی نماز کے وقت میں رکھا ہے۔ اگر دین ہے کہیں تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی پیروی میں رکھا ہے۔ اللہ کے حبیب نے جو کیا وہ وقت تھا یا نہیں تھا، چونکہ آمنہ کے لال نے کیا، لہٰذا اب دین یہی ہے، یہی ہماری دعوت ہے۔ ہم لوگوں سے یہی کہتے ہیں کسی کی مانو یا نہ مانو، جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی تو مانو نا، اس کی تو آپ بھی دعوت دیتے ہو، ہم بھی دعوت دیتے ہیں۔ صرف عاشق نام رکھانا کافی نہیں ہے، عشق دکھانا بھی پڑتا ہے، قربانیاں دینی بھی پڑتی ہیں، برادری کو ناراض کرنا بھی پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہر اعتبار سے ایسا محور بنایا کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے تورات کا ایک ورق لے کر آئے اور آپ کے سامنے آ کر پڑھنے لگے۔ جب پڑھنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ کا غصے کی وجہ سے ایک رنگ جاتا ایک آتا۔ صدیق اکبر نے یہ دیکھا تو حضرت عمر کو آگاہ کیا کہ تو ورقہ پڑھے چلا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے رخ انور کو نہیں دیکھ رہا، وہ کتنا غضبناک ہو رہا ہے۔ انہوں نے ورق کو ایک طرف کیا اور کہا میں اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے نبی اور رسول ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، میں تو صرف تصدیق چاہ رہا تھا کہ آیا یہ بات کہاں تک درست ہے کہاں تک غلط ہے۔ اب آپ نے کیا فرمایا دیکھیے، یہ ہے اہل حدیث کی دعوت۔ آپ نے فرمایا عمر تو تورات کا ایک صفحہ لایا ہے جس پر یہ پوری تورات اتری ہے، جس ہستی پر یہ پوری تورات اتری ہے، صاحب تورات پیغمبر خود موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں آ جائیں،
فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اگر اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں آ جائیں، فَاتَّبَعْتُمُوهُ، تم ان کی پیروی شروع کر دو، وَتَرَكْتُمُونِي، اور مجھے چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ کے سچے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی محمد عربی کے آنے کے بعد تمہیں گمراہی کے سوا کچھ نہیں دے سکتی، تو کسی امتی کی پیروی ہدایت کیسے دے گی؟ سوچئے گا، جلسے میں بیٹھ کے نہیں، گھر میں بیٹھ کے، تنہائی میں، خلوت میں بیٹھیے گا کہ کسی نے آپ کو دعوت فکر دی تھی۔ آپ سوچئے گا جب اللہ کے سچے پیغمبر کی پیروی محمد عربی کے آنے کے بعد آپ کو ہدایت نہیں دے سکتی، گمراہی دے رہی ہے، تو کسی امتی کی پیروی ہدایت کا باعث کیسے بنے گی؟ پھر آپ نے یہاں تک فرمایا لو کان موسیٰ حیا، فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور وہ جنت میں جانے کی خواہش کرتے میرے آنے کے بعد، تو آپ نے فرمایا ما وسعہ الا اتباعی، انہیں بھی جنت میں جانے کے لیے میری سنت کے در کے سوا کوئی در نظر نہ آتا۔ اللہ کا سچا پیغمبر بھی جنت میں جانے کے لیے نبی کی سنت کی پیروی کا محتاج ہے، تو میں اور آپ کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ امام مالک فرماتے ہیں السنت کا سفینۃ نوح من رکب فقد نجا ومن لم یرکب فقد غرق، سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جو سنت کے بیڑے سے باہر رہ گیا وہ غرق ہو گیا، اس کو غرقابی سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ کے حبیب کے بارے میں قرآن پاک نے، خود رسول اکرم نے اتنے واضح دلائل سے فرمایا کہ تمہارا پیشوا صرف اور صرف ایک ہے۔ اہل حدیث کی صرف دو نکاتی دعوت، کوئی تیسری بات نہیں، صرف دو نکاتی اہل حدیث کی دعوت، دو نکاتی پروگرام۔ اے دنیا والو، عبادت اللہ رب العالمین کی کرو اور طریقہ محمد رسول اللہ کا اپنا لو، دنیا میں بھی بیڑا پار، انشاءاللہ آخرت میں بھی بیڑا پار۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، حالانکہ آج کا دن کتنے دنیا میں لوگ ایسے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن کے نام سے اللہ رب العالمین کی ولادت، اللہ رب العالمین کے ہاں ولادت کا دن مناتے ہیں، یعنی آج اللہ رب العالمین کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کس قدر گمراہی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم کو ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، کہ میرا بھی رب اللہ ہے، تمہارا بھی رب اللہ ہے۔ جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، ان کی والدہ مریم علیہ السلام انہیں لے کر کے جب اپنی قوم کے پاس آئی تو قوم نے تانا زنی کے نشتر چلاتے ہوئے پہلا تانا دیا، یا اخت ہارون، اے ہارون جیسے بے داغ بھائی کی بہن ہو کر تو نے کیا گل کھلایا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، تیری تو ماں بھی ایسی نہ تھی، تیرا تو باپ بھی ایسا نہ تھا، اے مریم تو نے کنواری ہو کر کے گود بسا لی۔ چنانچہ آفاقی ہدایت کے عین مطابق سیدہ مریم علیہ السلام نے اپنے منہ سے کچھ نہیں بولا، فاشارت الیہ، گود میں لیٹے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم، پوری کی پوری قوم سراپا احتجاج بن گئی،
ہم کیسے اس بچے سے کلام کریں؟ من کان فی المہد صبیا، جو ابھی جھولے میں لیٹا ہے، پنگھوڑے میں لیٹا ہے، گود میں لیٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے۔ ہمارے اتنے سنجیدہ سوالوں کے یہ بچہ جواب کیسے دے گا؟ چنانچہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، عیسیٰ اگرچہ تیری عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، اگرچہ تیری عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، مگر آج تجھے بولنے کی ضرورت ہے، تو بول، اور بول بھی یوں کہ تیرا بولنا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے میری قدرت کاملہ کا شاہکار بن جائے۔ چنانچہ اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام بولے، قال انی عبد اللہ، اے دنیا والو میں مشکوک النسل نہیں، میں اللہ کا نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا نہیں، عبد اللہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب بھی عطا کی، وجعلنی نبیا، رسالت اور نبوت کا تاج بھی اس نے میرے سر پہ پہنا دیا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے اس وقت بھی یہ اقرار کروایا جس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے۔ یہ مقام اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو عطا کیا، اپنے پیغمبر کو یہ رتبہ عطا کیا کہ آپ کے آنے کے بعد ساری کی ساری دنیا کی قیادت، ساری دنیا کی سیادت، ساری دنیا کی لیڈری اللہ رب العالمین نے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کے سپرد کی۔ اور یہ ایسے خیر خواہ، ایسے ہمدرد ہیں، سارے رشتے دنیا میں قیامت والے دن جو بھی جتنے عزیز ہیں سارے کے سارے چھوڑ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، دوست دوست سے، سارے بھاگیں گے، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، ساری امت ماری ماری پھرتی ہوگی، کبھی اس پیغمبر کے پاس، کبھی اس پیغمبر کے پاس۔ لیکن اللہ رب العالمین آج ناراض ہے، پوری کائنات سے ناراض ہے۔ اللہ رب العالمین حساب نہیں لیتا۔ ابھی معاملہ یہ نہیں کہ اللہ دوزخ میں کیوں ڈال رہا ہے، جنت میں کیوں نہیں ڈال رہا، ابھی پریشانی یہ ہے کہ اللہ حساب ہی نہیں لے رہا۔ ساری دنیا انتظار کی تکلیف میں ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس پیغمبر کے پاس، کبھی اس پیغمبر کے پاس۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ امت آئے گی۔ اس نبی کی خیر خواہی کا، اس نبی کی خیر خواہی کا اندازہ لگائیے اور ابھی سے دامن پکڑ لیجئے۔ آپ کے پاس جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دنیا آئے گی، وہ آمنہ کے لال کے پاس بھیجیں گے۔ آپ فرماتے ہیں ساری کائنات روتی میرے پاس آئے گی۔ اللہ کے رسول، اللہ ناراض ہے، حساب نہیں لیتا، اللہ سے کہیے کہ وہ ہمارا حساب لے۔ لیکن من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ارے کس میں جرت ہے اللہ کے آگے سفارش کرے؟ جس کو صرف وہی بولے گا جس کو رب العالمین اجازت دے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں فوراً سجدے میں گر جاؤں گا، مجھے وہ دعائیں آج یاد نہیں، قیامت والے دن اللہ میری زبان پر وہ الفاظ جاری کرے گا، میں رب العالمین کے حضور سجدے میں گر کر دعائیں کرتا رہوں گا حتیٰ کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک تلاطم برپا ہوگا، اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک جوش آئے گا۔ اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، مانگیے نوازا جائے گا، دامن پھیلائیے جھولیاں بھر دی جائیں گی، ہاتھ اٹھائیے آپ کی ساری کی ساری تمنائیں پوری کر دی جائیں گی۔ آج مانگ ڈالیے، اس لیے کہ اس پوری کی پوری کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔
ارے اس وقت بھی تو آمنہ کے لال کے پاس آؤ گے، ابھی سے کیوں نہیں آتے؟ ابھی سے پیچھے آنے کی عادت ڈالو۔ آپ نے فرمایا اللہ نے جو میرے نام رکھے ہیں اس میں میرا ایک نام انا الحاشر، اکٹھا کرنے والا، جمع کرنے والا، الذی یحشر الناس علی قدمیہ یوم القیامہ، وہ جمع کرنے والا جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے آگے رکھے گا، باقی ساری کائنات میرے پیچھے پیچھے آئے گی اور میرے نقش قدم پر چل کر آئے گی اور میں ان کو میدان محشر میں لے جاؤں گا۔ میرے بھائیو، یہ وہ ہستی ہے کہ جس دن کائنات میں کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کی سفارش کرنے کو تیار نہیں ہوگا، آمنہ کے لال آپ کے لیے آگے بڑھیں گے، سر سجدے میں ڈالیں گے اور اللہ کو منائیں گے، روٹھے ہوئے رب کو منائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ بھی رب کو منانے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ کے حبیب نے بتایا ہے۔ آپ کے جتنے کام رکے ہوئے ہیں نا، کبھی راتوں کو اٹھ کر وضو کر کے مصلی بچھا کے کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے آگے ایک دفعہ رو دیجئے اور پھر رب العالمین سے مانگیے۔ دیکھیے پھر اللہ رب العالمین آپ کی بچیوں کے رشتے کیسے کرواتا ہے، آپ کے بیٹوں کی نوکریاں کیسے لگواتا ہے، آپ کی دکان پہ گاہکوں کے رش کیسے لگواتا ہے۔ دیکھیے ہم بچپن میں اللہ سے ہماری جو بھی ضرورت ہوتی تھی، جب بول نہیں سکتے تھے ہم روتے تھے، بھوک لگی ہے روتے تھے، پیاس لگی ہے روتے تھے، کپڑے بدلنے ہیں روتے تھے، اور اللہ ہماری ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ اور آج ہم بڑے ہو گئے ہیں اور بڑے ہو کر ہم نے رونا چھوڑ دیا اور ہمارے رب نے ہمیں دینا چھوڑ دیا۔ وہ رونے کی عادت پھر سے اپنائیے اللہ رب العالمین کے آگے، ڈرامے دیکھ کر نہیں، اللہ رب العالمین کے آگے وہ رونے کی عادت اپنائیے، پھر اللہ سے مانگیے، پھر دیکھیے اللہ رب العالمین آپ سے کیسے آپ سے مہربان ہوتا ہے اور کیسے آپ سے جو بگڑے کام ہے وہ کیسے سنوارتا ہے، آپ کی مرادیں کیسے پوری کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے نجات کے لیے بہترین وسیلہ بنایا ہے۔ آپ کے اسوے کو، اس کو آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی بیڑا پار کرے گا اور آخرت میں بھی بیڑا پار کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔